اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ ناظرین، رمضان المبارک بڑا تیزی سے گزر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ویسے بھی ارشاد فرماتا ہے کہ یہ مہینہ جو ہے یہ تمام مہینوں کا سردار مہینہ ہے، یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اس میں قرآن پاک کا نزول ہوا اور اس میں لیلۃ القدر کی رات ہے، اور اس مہینے کے اندر لیلۃ القدر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پوری سورہ قدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر جو ہے اس کو نازل کیا۔ اور یہ بڑی رحمتوں کا مہینہ، جس میں ایک سانس ایک تسبیح کے برابر اس کا نامہ اعمال میں ثواب لکھا جاتا ہے۔ ایک قرآن کی آیت کی تلاوت پورے قرآن کی ثواب ہے، اور روزے دار کو اللہ تعالیٰ نے اپنا مہمان قرار دیا ہے، اور جس کے بارے میں ناظرین کوئی بھی آپ اگر عبادت لیں تو عبادت کے کرنے کا ثواب اور نہ کرنے کی سزا سے اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلے کہ عبادت، اگر ہماری نماز رہ جائے تو نماز قضا واجب، حج رہ جائے تو ایک حج واجب، صبح کی نماز رہ جائے تو صبح کی نماز قضا واجب ہے۔ لیکن اگر ایک روزہ رہ جائے تو اس کے ایک روزے کے بدلے میں 2 مہینے کے روزے رکھنے واجب ہیں۔ کتنا بڑا کفارہ ہے! اس سے پتہ چلتا ہے کہ روزے کی اہمیت کتنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر عبادت کے بارے میں ذکر کیا، لیکن جب روزے کی باری آئی تو اس نے ارشاد فرما دیا کیا کہ الصوم لی، کہ یہ میرے لیے روزہ رکھتے ہو تو لہٰذا اس کا اجر جو ہے وہ میں نہیں دینا ہے۔ یہ بڑی برکتوں کی رات، اس کے راتیں دوسری پورے سال کی راتوں سے افضل ہیں، اس کے دن پورے دنوں کے سال کے دنوں سے اب جو ہے وہ افضل ہیں، اس کی گھڑیاں جو ہیں تمام سال کی گھڑیوں سے افضل ہیں۔ اس سے فائدہ اٹھائیں، اس لیے فرمایا کہ دیکھیں الصوم جنۃ من النار، کہ جہنم کی آگ سے روزہ ڈھال ہے۔ ڈھال آپ جانتے ہیں، جب آگے سے کوئی پتھر آتا ہے تو انسان آگے اپنا ہاتھ کرتا ہے، تو اسی لیے انسان جو روزے دار ہے اگر جب جہنم میں اسے ڈالا بھی جائے گا، روزہ سامنے آ کر اس کی ڈھال بن کر اسے جنت میں لے کر جائے گا۔ یاد رکھیں، اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ رزق کو تقسیم کرتا ہے، اور اسی مہینے میں انسان کی موت کا وقت معین ہوتا ہے، اور اسی ہی مہینے میں روزے دار جنہوں نے روزے رکھنے ہوتے ہیں ان کے نام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عرش پہ لکھ دیتا ہے۔ تو اس مہینے سے فائدہ اٹھائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے تھے، اور جب کلام کی اللہ سے تو بڑا فخر سے کہنے لگا کہ پالنے والے، مجھے تو نے کتنا رتبہ عطا کیا ہے کہ کیا کوئی اور بھی ایسا ہے کہ جیسے میں آپ کا قربت حاصل کر چکا ہوں تو کوئی اور بھی ایسا ہے کہ جو مجھ جیسی قربت حاصل کر لے گا؟ تو اللہ نے کہا کہ موسیٰ، ایک وقت آئے گا، آخری نبی ہوگا، اس کا نام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا، اور اس کا امتی جب روزہ رکھے گا اور روزے افطار کے ٹائم وہ میری اتنی قربت میں ہوگا کہ موسیٰ اب میرے اور تیرے درمیان 70 پردوں، 70 حجابوں کا دوری ہے، مگر آخری نبی کے امتی روزے دار کے درمیان اور میرے درمیان ایک پردے کا بھی فاصلہ نہیں ہوگا۔ یاد رکھیں، افطاری کے ٹائم روزے کو ثواب کے لیے اور دعا کے لیے، مرحومین کے لیے، لواحقین کے لیے آپ دعا لازمی کریں، اور یہ بڑا تیزی سے رمضان المبارک گزر رہا ہے، آپ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ دیکھیں، روزہ اس جسمانی طور پہ، مادی طور پہ، معنوی طور پہ یہ انسان کے لیے شفا کا باعث بنتا ہے۔ دیکھیں، معدہ جو ہے وہ انسان پوری بیماریوں کا گھر ہے، مگر آپ جانتے ہیں کہ بھوکا رہنے سے یہ معدہ جو ہے اس میں جتنی بھی ہیٹ ہوتی ہے، انسان کے پاؤں کے ناخن کے نیچے بھی اگر انفیکشن ہے تو یہ بدن کے تمام انفیکشن کو ختم کر دیتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ 1 مہینے کے روزے 11 مہینے آپ کی صحت کی گارنٹی ہوتی ہے۔ اس کی بھوک اور پیاس سے پتہ چلتا ہے کہ غریب اور یتیم کتنے ہیں کہ جن کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ روزہ صبر کا درس دیتا ہے۔ روزہ حقوق العباد، والدین کے حقوق، ہمسایوں کے حقوق، غریبوں، یتیموں، مساکین کے حقوق پورے کرنے کا درس دیتا ہے۔ ہم نے روزے سے صرف بھوک اور پیاس سے نہیں بچنا، بلکہ روزے سے ہم نے اپنے عزیز و اقارب،
ہم نے اس مہینے میں نماز پنجگانہ، واجبات کو، زکوٰۃ کو ادا کرنا ہے، خمس کو ادا کرنا ہے. تو ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں روزہ دار بننے کی توفیق عطا فرمائے. سجاد حسین نقوی، خیمہ سادات، بریمہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.